اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر روحی و ارواح العالم لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ سامعین کرام، ایک سمجھدار انسان کوئی کام جو کرتا ہے اس کے پیچھے ایک کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اصل جو ہدف یعنی مقصد جو ہوتا ہے وہی محرک فعل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو پھر کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو آرام کر لیتے ہیں یا سو جاتے ہیں۔ یہ سب ہدف عقلائی ہے، یعنی معقول مقاصد ہیں، یہ سب معقول ہدف ہے، معقول مقصد ہے۔ عزیزو، اسی طرح سے جو بچے اگر ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی بے مقصد کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پیٹ رہے ہیں، تو وہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، وہ صرف اس لیے کہ مشغول رہیں، بزی رہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار انسان کسی کام کو جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک استاد تھے بہت مشہور اپنے زمانے میں، تو کوئی شخص گیا کہ میں شاگرد بنوں گا ان استاد کا، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ میں رہیے۔ ساتھ میں جا رہے تھے، راستے کے کنارے ایک جھاڑی تھی، پودا ایک لگا ہوا تھا ایسا۔ یہ صاحب جو شاگرد بننے گئے تھے گئے اور اس پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو استاد نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیوں یہ کیا؟ جب راستے میں بھی نہیں تھی، کنارے تھی، آپ نے کیوں اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا؟ تو بولا ہمیں جوری ایسے ہی، کوئی مقصد نہیں تھا، ایسے ہی دل چاہ کر دیا۔ تو کہا کہ کل سے آپ درس میں مت آئیے گا، کیونکہ میں ایسے کسی شخص کو اپنا شاگرد نہیں بنانا پسند کروں گا جو بے مقصد کوئی کام کرتا ہو۔ ہر کام کے پیچھے عزیزو مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہ مقصد عزیزو بہت غور سے سنے گا، تھوڑی دیر خصوصاً، بعد میں آسان باتیں، ابھی بھی آسان ہے، کچھ ایسی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، اتنا بڑا میرا کوئی علم بھی نہیں ہے، بس باتیں ایسی ہی ہیں جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں توجہ، کیونکہ وہ فن خطابت تو ہے نہیں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے عزیزو، جس کو ہدف بھی بولتے ہیں، مقصد، ہدف، ابھی بھی میرے منہ سے ہدف نکلے یعنی مقصد، غالباً ہدف فارسی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اردو میں مقصد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو مقصد ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مقصد اور ہدف مادی، ہدف دنیاوی، دنیا سے مربوط، جیسے یہ سب کھانا، سو جانا، آرام کرنا، تفریح کرنے، گھومنے جانا، یہ سب ہدف مادی اور دنیاوی ہے۔ اور ایک ہدف ہوتا ہے ہدف معنوی، روحانی، اسپریچول، جس کا تعلق روح سے ہے، جس کا تعلق آخرت سے ہے، جیسے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، عبادتیں، یہ سب ہدف معنوی ہے۔
تو دو طرح کے مقصد ہیں. قابل غور بات یہ کہ ہدف مقصد مادی میں انسان کو کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی شکست ملتی ہے، کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر تاجر نے ایک اماؤنٹ لگایا بزنس کرنے کے لیے، ایک رقم لگائی، کیپٹل لگائی، اور وہ لاک ڈاؤن لگ گیا، بزنس ٹھپ ہو گیا مثال کے طور پر، تو وہ یہ فیل ہو گیا بزنس، یا اس کا بزنس ہوٹل کھولا، ہوٹل بند ہو گیا. یہ ہدف مادی جو ہوتا ہے اس میں کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی انسان فیل ہوتا ہے. لیکن قابل غور یہی بات ہے جو اب کہہ رہا ہوں کہ توجہ رکھیں آپ حضرات، کہ ہدف معنوی جو مقصد معنوی اور روحانی ہوتا ہے اس میں انسان کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. مقصد معنوی میں ہمیشہ انسان کامیاب ہے، ہمیشہ کامیاب ہے. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، نماز جماعت میں شرکت کروں گا، اگر پہنچ گئے نماز جماعت میں شرکت کر لی تو بھی ثواب، نہیں پہنچ پائے، نہیں آپ کو نماز جماعت مل گئی تو بھی ثواب. تو کیونکہ مقصد اس میں ثواب ہوتا ہے، ثواب آپ کی نیت پر مل جاتا ہے. تو ہدف معنوی جو ہوتا ہے وہ، اسی لیے آپ دیکھیں شیطان جو ہے اس کو تو پتہ ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کو، شیطان ہم سے بہت بہتر جانتا ہے، یعنی مجھ سے وہ بہت بہتر جانتا ہے. وہ روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ جناب موسیٰ کو نماز شب کے لیے جگاتا تھا، اٹھو اٹھو نماز شب پڑھو. کیونکہ اگر کسی دن جناب موسیٰ کی آنکھ لگ جائے اور نہ پڑھے، نماز شب اگر چھوٹ جائے تو اتنا گریا کرتے تھے، اتنا توبہ کرتے تھے، اتنا شرمندہ ہوتے تھے بارگاہ پروردگار عالم میں کہ اس نماز شب سے زیادہ ثواب ان کو مل جاتا تھا. تو شیطان چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایک صلوات پڑھنے آپ حضرات. تو شیطان کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ انسان کو زیادہ ثواب ملے، اس لیے نماز شب میں جناب موسیٰ کو بیدار کر دیتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہدف معنوی اور روحانی میں کبھی شکست نہیں ہے، ہمیشہ انسان کامیاب ہے. اور شیطان جو ہے وہ اس پہلو پہ بھی اس کی نظر ہے عزیزو. کیونکہ شیطان دیکھیے، میں نے ابھی جو خمسہ پڑھا ہے قبرستان میں ابھی ایک ہفتہ پہلے تقریباً، اس میں نے ایک بات کہی، وہ پھر سے یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انسان کا علم اور تجربہ بڑھتا رہتا ہے، آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے انسان دوسری طریقے سے زندگی کرتا تھا، دوسری طرح اس کا علم اور اس کا تجربہ بڑا محدود تھا. لیکن آج 5 سال کے بچے موبائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، اور کمپیوٹر پہ اپنے من پسندیدہ جو ہے وہ کارٹون ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شیطان بھی اسی طرح سے، شیطان بھی ایک موجود حقیقی ہے، کوئی تخیلی اور تصوری اور امیجینیشن تو نہیں ہے وہ کہ امیجن کر لیا، تصور کر لیا. تو شیطان بھی آج سے 1000 سال پہلے والا شیطان اور آج کا شیطان زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، بڑا ماہر ہے وہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ مرتضیٰ زاہدی بہت بڑے عارف بھی تھے، خمینی صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے انتقال ہوئے. ایک بار نماز میں جب ایک دن آئے تو بہت پریشان، رکعت بھی بھولے جا رہے ہیں، شک ہوا جا رہا ہے نماز میں، بات بھی کر رہے ہیں تو کچھ بہکی بہکی بات. لوگوں نے کہا آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، چلیے آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. گھر تک چھوڑنے گئے لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے. پھر اس کے بعد جب گھر پہنچ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہو بتائیے ہم لوگ سے. تو کہا کہ میں بالکل پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، البتہ کہ پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. کہا کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ میری نظر کل مطالعے میں، توجہ رکھیں آپ حضرات، کل مطالعے میں میری نظر ایک پیغمبر کی ایک حدیث پر پڑی. وہ حدیث میں پیغمبر مولا علی سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی، جتنے راستے تم کو لوگوں کی ہدایت کے پتہ ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے معلوم ہے، اتنے ہی راستے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کا جانتا ہے. تو جب مجھے یہ پتا چلا، یہ حدیث پڑھی، میرا سر چکرا گیا. اس کے بعد سے میں پریشان ہوں کہ ایسی موجود، ایسی ہستی، ایسی مخلوق وہ ہماری جان کے پیچھے پڑی ہے، کب بہکا دے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اور خاص طور سے شیعوں کو تو بہت ہوشیار رہنا ہے عزیزو. شیعہ جو ہے وہ چونکہ صراط مستقیم پر ہیں، اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں وہاں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے، انرجی ویسٹ کرنے کی، ٹائم ویسٹ کرنے کی. جو سیدھے راستے پر ہیں عزیزو ان کو ہی بہکاتا ہے.
یہ بات میں اپنی طرف سے خطابت نہیں کر رہا ہوں، معصوم کی ہی بات ہے۔ زرارہ نے امام سے پوچھا، توجہ رکھیں آپ حضرات، زرارہ نے امام سے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ کے شیعہ دیکھے تو شراب بھی پی رہے ہیں، دوسرے گناہ بھی کر رہے ہیں، شیعہ آپ کے چاہنے والے؟ تو مولا نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہی ہے۔ مولا نے کیا کہا کہ دیکھو چور ہمیشہ بھرے گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جو خالی گھر ہے، خالی پڑا ہوا ہے، وہاں چوری کرنے نہیں جائے گا چور، وہاں کیا ملے گا اس کو؟ جہاں جہاں جو ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان وہاں پر ہے، یہ میں اپنے حساب سے جہاں پر بھرا گھر ہے وہاں چور چوری کرنے جاتا ہے۔ تو شیطان، دیکھیے شیطان بڑا منظم ہے، بڑی ویل پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑا اس کا باقاعدہ روایت میں ہے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر ہیں، بڑے بڑے جنرل ہیں، اور ان جنرلوں سے، ان کمانڈروں سے اگر ذرا سا بھی غلطی ہو جاتی ہے تو شیطان، ابلیس یعنی ان کا سر اڑا دیتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے، موت کی سزا دے دیتا ہے، بہت ہی پلاننگ کے ساتھ میں کام کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہیں پڑھا تھا کبھی شاید بہت عرصہ پہلے کہ شیطان جو ہے ایک صاحب مومن جو ہے، صلوات پڑھنے آپ حضرت آئیے، مومن کوئی نہا دھو کر کے صاف ستھرے نماز جماعت میں جا رہے تھے، شیطان نے کچھ ایسا کیا کہ پیر پھسل گیا، وہ گر گئے، کپڑا جو ہے وہ گندا ہو گیا، پھر سے آئے، پھر نہائے دھوئے جلی جلی، پھر جانے لگے، پھر شیطان نے کچھ ایسا کیا، پھر ایسے ہی وہ گر گئے یا چھیٹا پڑ گیا، کپڑا خراب ہو گیا۔ پھر جب 2 یا 3 بار کر لیا، یہ بہت پہلے کبھی ابھی ذہن میں آ گئی یہ بات، تو ابلیس پہنچا کہا یہ کیا غضب کر رہے ہو، ارے اس کو جانے دو، اس مومن کو نماز پڑھ کے چلائے، نماز جماعت میں پڑھ کے آ جائے گا، اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا ثواب اس کو ابھی مل رہا ہے اس طرح کے حرکت سے، جا رہا ہے نہا دھو کر کے پھر آ رہا ہے۔ تو شیطان عزیزو بہت زیادہ، ایک عالم دین تھے شیخ انصاری کے زمانے میں، مرتضی انصاری، جن کا تقویٰ، جنہوں نے فتویٰ دیا، ایک حاملہ عورت تھی، مر گئی، لوگوں نے شیخ انصاری مرجع تھے اس وقت، اعلیٰ مرجع یعنی ہم لوگوں کے سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے، پڑھ کے اس کے بعد آدمی مجتہد بن جاتا ہے۔ شیخ انصاری سے پوچھا گیا کہ مولانا حاملہ عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور اب کیا کریں، اس کو کیسے دفن کریں؟ کہا لے جاؤ دفن کر دو، مر گئے تو کوئی بات نہیں۔ جانے لگے دفن کرنے کے لیے، اتنے میں ایک صاحب پہنچے، کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ، شیخ کا فتویٰ بدل گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ شیخ نے مطلب بتایا کہ فتویٰ یہ ہے، انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، حاملہ عورت کا شکم جو ہے وہ چاک کر کے بچہ صحیح سالم میں زندہ ہے اس کو نکال لیا جائے۔ آپریشن کیا گیا، وہ بچے کو صحیح سالم زندہ بچہ اندر سے نکلا، اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے دفن کیا اس عورت کو، واپس آئے تو شیخ انصاری سے جب ملے، کہا مولانا بہت اچھا ہوا آپ نے آخر وقت میں فتویٰ بدل دیا، نہیں تو ایک بچے کی جان چلی جاتی، ایک بچے، ایک معصوم کی جان چلی جاتی۔ اب یہ چوکے، کہا کہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، میں نے تو کوئی فتویٰ بدلا نہیں۔ تو بولا نہیں، ایک صاحب آئے تھے ایسے جوان نورانی چہرہ، سمجھ گئے کہ یہ آخری امام تھے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر خود کو کمرے میں محدود کر لیا، کہا کہ میں اب آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی غلطی، اگر ایک کی جان چلی جاتی، ایک معصوم کی، تو میری عاقبت خراب ہو جاتی، میری آخرت خراب ہو جاتی۔ بہت گریا، بہت ساری، دروازہ بند کر کے رو رہے کمرے میں، شرمندہ کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی تھی کہ ایک کی جان چلی جاتی۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ کسی کی جان چلی جائے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہوتا اگر عمدن ایسا ہوتا۔ تو بہرحال دیکھا کہ وہی یعنی آخری امام تشریف لائے اور کہا کہ اے شیخ تم فتویٰ دو، جہاں کہیں ایسی غلطی ہوگی تو ہم ہیں نا، ہم سدھاریں گے اس غلطی کو۔ شیخ انصاری کا مرتبہ ایسا، یعنی میں نے ابھی کہا تھا وہ محرم کی بحثوں میں بھی کہ جب انتقال ہونے لگتا ہے انسان تو اس وقت اتنے ہوش حواس میں نہیں رہتا ہے۔ اس وقت جب یہ دم نکلنے لگا، لوگوں نے ان کو قبلہ رخ کرتے تھے، یہ گھوم جاتے تھے، قبلہ رخ کرتے تھے، گھوم جاتے تھے، کیونکہ مرتے وقت واجب ہے، جیسے ابھی کوئی بھی مرنے لگے جو بھی وہاں رہے اس کے اوپر واجب ہے کہ محتضر کو، جس کے دم نکل رہا ہے، اس کو قبلہ رخ کیا جائے۔ واجب ہے، یہ آپ لوگ جان لیجئے، اگر نہیں معلوم ہے تو جانیے، واجب ہے یہ کام، مستحب نہیں ہے۔ تو ان کو لوگ قبلہ رخ کرتے تھے، یہ گھوم جاتے تھے۔ بہرحال اسی عالم میں ان کا انتقال ہوا۔ بعد میں ان کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ یہ بات نہیں سمجھ پائی کہ جب ہم شیخ انصاری کو قبلہ رخ کرتے تھے وہ گھوم جاتے تھے،
پھر قبلہ رخ کرتے تھے، پھر گھوم جاتے تھے، اور بلکہ اشارہ بھی کرتے تھے کہ ہم کو قبلہ رخ کرو، اور جب ہم لوگ کرتے تو وہ گھوم جاتے تھے۔ تو بتایا کہ ہاں وہ اس وجہ سے کہ آخر عمر میں شیخ انصاری کو پیشاب کا قطرہ نکل جاتا تھا، بیماری ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیماری ہو گئی تھی، پیشاب کا قطرہ نکل جاتا تھا۔ تو آپ لوگوں کے اوپر واجب تھا کہ ان کو قبلہ رخ کریں، لیکن ان کے اوپر واجب تھا کہ پیشاب جو ہے وہ قبلہ رخ نہ ہونے پائے، اس لیے وہ گھوم جاتے تھے، اس لیے وہ گھوم جاتے۔ اس ایسے متقی پرہیزگار ایک عالم دین جو ان کے زمانے میں تھے، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید میرا تقویٰ بھی شیخ انصاری کے جیسا ہے، جیسے بعض غلط فہمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ہے نا، تو میرا تقویٰ بھی شیخ انصاری کے جیسا ہے۔ ادھر شیخ انصاری کی بیوی حاملہ، بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، گھر میں ایک پیسہ نہیں، شیخ انصاری کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ جب تکلیف ہوئی اہلیہ کو، شیخ انصاری بار بار اس پیسے کے پاس بھی جاتے تھے کہ لے کر کے جائیں، ڈاکٹر کو دکھائیں، جو بھی حکیم تھے طبیب، لیکن پھر سوچتے تھے کہ یہ تو امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، امانت میں خیانت میرے نام اعمال میں لکھا جائے۔ واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، جب دیکھتے تھے بیوی تڑپ رہی ہے پھر واپس آ جاتے تھے۔ آخر میں اسی طرح سے بہرحال وہ بچہ ضائع بھی ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا۔ وہ جو عالم تھے جن کو احساس تھا کہ میرا تقویٰ شیخ انصاری کے تقوی کے جیسا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان چلا جا رہا ہے، موٹی موٹی زنجیر سب ٹوٹی ہوئی، سب زنجیریں ٹوٹی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ شیخ انصاری کے پاس میں آ رہا ہوں، جتنی بھی زنجیر ڈالتا ہوں، ہر طرح کی زنجیر ڈال کر کے دیکھ لیا، ساری زنجیروں کو شیخ انصاری توڑ دیتے ہیں، کسی میں پھنستے ہی نہیں، وہ اتنی موٹی موٹی زنجیر دیکھو یہ سب ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہ کہا اچھا میرے والی کون سی زنجیر ہے، میری زنجیر کون سی ہے؟ سوچا ہوگا اور موٹی ہوگی میری زنجیر۔ تو شیطان ہنسا، کہا تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ کافی ہے تم کو بہکانے کے لیے، ہلکا سا ایک اشارہ کر دے گے تم بہک جاؤ گے۔ تو شیطان اتنا طاقتور دشمن، اس لیے مرتضیٰ جو ہے شیخ مرتضیٰ زاہدی اس وجہ سے پریشان تھے۔ تو بہرحال میرے خلاصہ بات کہاں سے نکل گئی کہ میں نے جو کہا، جو خاص جملہ جو آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیاوی جو مقاصد ہوتے ہیں اس میں کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، کبھی فیل ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر نے بزنس کیا، کبھی کامیاب آگے بڑھ گیا، کبھی ڈوب گیا پیسہ۔ لیکن جو روحانی مقصد ہوتا ہے، معنوی مقاصد ہوتے ہیں، اس میں انسان کبھی فیل نہیں ہوتا، کبھی فیل نہیں ہوتا۔ خود امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فَإِن نُغْلَبْ، توجہ کیے، عاشور کے دن جو خطبے میں میں اس کا ایک جملہ خالی چھوٹا سا، فَإِن نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَ، امام حسین فرماتے ہیں اگر ہم ہار بھی جائیں، یعنی مغلوب بھی ہو جائیں، ظاہری طور پر ہم کو شکست بھی ہو جائے، فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَ، تو بھی ہم ہارے نہیں ہیں۔ امام حسین کو ظاہری طور پر قتل ہو گئے، گھر والے اسیر ہو گئے، اتنے مظالم ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو شکست نہیں ہوئی، وہ جیتے۔ کیوں جیتے؟ اس لیے کہ ہدف معنوی تھا، مقصد معنوی، ہدف جو معنوی تھا، روحانی تھا۔ دنیاوی مقصد اگر ہوتا تو اس میں شکست ہوتی ہے، میں نے عرض کیا معنوی مقصد میں کوئی شکست کبھی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بہرحال اب خلاصہ کروں، بات کو زیادہ طولانی نہیں کروں، کہ عزیزو جو امام حسین کا یہ جو قیام تھا، جو ایک مقصد روحانی، ظاہری طور پر ان کو شکست ہوئی، لیکن اپنے مقصد میں وہ کامیاب رہے، اپنے مقاصد میں وہ کامیاب رہے۔ کیا مقاصد تھے امام حسین کے قیام کے؟ یہی خلاصہ میں ان کو بہت پھیلا بھی سکتا ہوں گفتگو کو، ہر 200-400 واقعات تو مجھے یاد ہی ہوں گے، میں ہر ایک بات پر 2-4 واقعہ سنا کے لمبی گفتگو کر دوں، لیکن نہ میرے اندر اتنا طاقت اسٹیمنا ہے اور نہ ہی آپ کے اندر اتنا سننے کی طاقت ہے۔ بہرحال سمیٹ کر کے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سمیٹ کر کے میں 5 مقصد آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے 5 مقصد تھا، البتہ مقاصد پر پوری پوری کتابیں ہیں، پورا عشرہ میں نے بھی سنا ہے مقاصد امام حسین پر، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، سارے مقصد اپنی جگہ پر صحیح جو بیان کرتے ہیں علماء بزرگان جو بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے 5 مقصد جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جو مقصد جو ہوتا ہے، ایک مقصد عالی، بالکل بلند مقصد، نہائی مقصد عالی سب سے بڑا، ایک مقصد سافل اور ایک
مقصد متوسط لوگ 3 طرح کے مقصد بانٹتے ہیں. ایک مقصد جو کہا جا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام، یہ البتہ مقصد سافل ہے، پست مقصد، کم مقصد جس کو کہا جائے، تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کے کردار کو لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو آج رسول کے جانشین بن کے بیٹھے ہیں، خلیفہ رسول بن کے بیٹھے ہیں، یہ کتنے ذلیل اور پست ہیں، کتنے حقیر ہیں. کیونکہ جو ہے یہ بتانا مقصد تھا کہ بنی امیہ کی حقیقت واضح جائے. جو ہے یزید کے بعد 40 دن تک تقریباً اس کا بیٹا بیٹھا حکومت پر. اس کے بعد پھر جو ہے مروان ابن حکم کو حکومت آ گئی. مروان ابن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان یہ حکومت پر بیٹھا، اور اس نے بہت ظلم کیا، 20 سال تک اتنا ظلم کیا. یہی ملعون دیکھیں شیطان کب کس کو بہکا دے، ابھی بات آئی. یہ ملعون اس کو بولتے تھے حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، یعنی رات دن مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا تھا. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ ہاں ابا مر گئے، اب ہمارے پر حکومت آ گئی، قرآن بند کیا، ھذا فراق بینی و بینک. اور اس کے بعد اتنا ظلم کیا کہ بعد میں بیوی نے کہا تم جو ہے نماز بھی پڑھتے ہو، شراب بھی پیتے ہو. تو اس نے کہا شراب تو کیا، میں خون بھی پیتا ہوں. اس نے حجاج ابن یوسف ثقفی کو گورنر بنایا بصرہ اور کوفہ کا، عراقین بولتے تھے. اور اس نے کتنے ظلم کیا اگر ان کی داستان کو سنایا جائے حجاج ابن یوسف. لیکن اس کے باوجود اسی شخص نے، عبد الملک ابن مروان نے، اپنے گورنروں کو، اپنے حاکموں کو خط لکھا کہ دیکھو علی اور اولاد علی کو مت چھیڑنا، اب اولاد علی سے کوئی مطلب نہ رکھنا. یہ خود کہتا ہے، خط میں لکھتا ہے، وہ خط موجود ہے تاریخ تبری وغیرہ میں، کہتا ہے کہ آل حرب یعنی لڑائی جھگڑا. ابو سفیان کا ایک لقب حرب تھا، آل حرب یعنی آل ابو سفیان. آل حرب با آل علی ٹکرا گئے، بھیڑ گئے، یعنی مقابلے میں آ گئے، اور آل حرب تباہ اور برباد ہو گئے. خود اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ آل حرب اور بنی امیہ کے جو حکومت جو ختم ہوئی اور برباد ہوئی اور اتنے ذلیل اور خوار بھی ہوئے دنیا میں بھی، پورے قبرستان کے مردوں کو اٹھایا گیا، ان کے بادشاہوں کو، ان کے حاکموں کو، ان کو جلایا گیا ہے، ان کی ہڈیوں کو پھیلا دیا گیا ہے. اور جو ہے اس جو بنی عباس کا جو پہلا جو بادشاہ تھا، بڑا بدلہ لیا اس نے اس طرح سے. البتہ وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس نے قربتاً اللہ میں اس کام کو کیا، وہ اپنی حکومت کے چکر میں کیا، لیکن دنیا میں بھی یہ بنی امیہ ذلیل اور خوار ہوئے. اس کے بعد تو اس نے جو ہے یہ ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بنی امیہ کتنے فاسق و فاجر اور کتنے بد کردار افراد تھے. ایک مقصد کہا جا سکتا ہے، میں بہت خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ایک مقصد امام حسین کا یہ تھا کہ مقصد پائن، مقصد کمتر درجے کا، کہ یزیدی کردار کو لوگوں کو واضح کریں. امام حسین اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پوری طرح سے کامیاب ہوئے. پورے یعنی کہتے ہیں گھر گھر کو پتہ چل گیا، ہر جگہ پتہ چل گیا کہ بنی امیہ کا کیا کردار تھا. دوسرا ایک مقصد جو اس سے بڑا کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین کو کوفہ والوں نے دعوت دی تھی. بہت سارے خط لکھے گئے، ہزاروں خط لکھے گئے، کوفہ والوں نے خط لکھا، اور امام حسین نے جو ہے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے کربلا کا سفر کیا. یہاں تک کہ جب حر نے راستہ روکا، تھوڑی دیر میں، یہ تاریخ تبری میں ہے یہ واقعہ، اہل سنت کی کتاب، تاریخ معتبر کتابوں میں سے ہے، بہت قدیم کتاب ہے. دیکھا کہ حر نے دیکھا کہ 4 گھوڑ سوار چلے آ رہے ہیں. امام حسین نے کہا پریشان نہ ہو. حر تھوڑا چوکنا ہوا کہ شاید دشمن ہو. کہا پریشان نہ ہو، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، پریشان نہ ہو. خیر وہ آئے، آگے آگے ترما 4 سوار تھے، ایک 5واں گھوڑا خالی لے کر کے آئے تھے وہ لوگ. ترما ابن عدی، حاتم طائی کا پوتا، ترما نافع ابن ہلال، بہت مشہور تیر انداز، یہ شہید ہوئے کربلا میں. نافع ابن ہلال، عمر ابن خالد اور مجمع ابن عبداللہ، یہ 4 آدمی آئے، 5واں گھوڑا لے کر کے آئے کہ امام جناب یہ جو ترما تھے، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ مولا آپ اس گھوڑے پر بیٹھ جائیے، ہمارے ساتھ چلیے.
مولانا نے کہا نہیں، میں کوفہ والوں کی دعوت پر آیا ہوں. ایک مقصد تھا چونکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، میں کوفہ والوں کی دعوت پر آیا ہوں. ترمہ نے بہت سارے پیشنہاد کی، کہا کہ یہ پہاڑی جو ہے اپنے وطن کے قریب میں بتایا آجا نام کا پہاڑ. آجا پہاڑی ایسی پہاڑی ہے کہ اس میں جس نے بھی پناہ لیا آج تک وہ کبھی شکست نہیں کھایا. آپ ان پہاڑیوں میں پناہ لے لیجئے. ایران کے بڑے بڑے بادشاہ ہرہ وغیرہ نے کوشش کی کہ ان پہاڑوں کو اپنے قابو میں کر لیں، مسخر کر لیں، تسخیر کر لیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا. آپ اس میں پناہ لے لیجئے. مولانا نے کہا نہیں، میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے، جو مرضی پروردگار عالم ہے. پھر کہا کہ اچھا آپ چلیے میرے ساتھ. میرے قبیلے تی میں بڑی عزت ہے، میں 20,000، بعض کتابوں میں نے پڑھا 20,000، یہی مشہور بھی ہے، آیت اللہ نظری منفرد کی بات ہے، انہوں نے بھی 20,000 لکھا ہے، بعض جگہ 10,000 بھی میں نے دیکھا. 20,000 بہادر جنگجو میرے پاس میں ہیں، میرے قبیلے میں ہے، میں سب وہ آپ کے پاس میں کر دوں گا. آپ ابھی فی الحال جو ہے آپ میرے ساتھ چلیے. امام نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ چل رہے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوفہ سے بہت سارا مال خریدا ہے، میں جاؤں اپنے بیوی بچوں کو دے دوں اور اس کے بعد کچھ وصیت وغیرہ کر کے میں آتا ہوں. تو امام نے کہا عجل، تھوڑا جلدی کرنا، اگر آنا ہے تم کو تو جلدی کرنا. اور بعد میں بیوی بچوں نے بتایا بھی کہ بہت جلدی میں تھے. لیکن لوگوں نے پوچھا بھی، بیوی نے پوچھا بھی کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ میں ملحق ہونا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال دیر کر دی. میں کہا میرا ایک موضوع جو میں نے معین کیا تھا وہی کربلا شناسی، جس پر پڑھنے والا تھا اور نہیں پڑھا، آخر وقت میں بدل گیا میں نے ارادہ، اس پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو میں اس موضوع کو بہت واضح طور کروں گا. اور فی الحال اشارتاً گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ جب آئے قفصستانیہ کر کے کوئی جگہ ہے، جب یہاں پر وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے. پھر وہ وہاں سے پلٹ گئے. دوسرا خلاصہ ایک جو علماء بیان کرتے ہیں مقصد امام حسین کا قیام کا یہ تھا کہ کوفہ والے، تاکہ کوفہ والوں کے بہانہ کوئی نہ رہے کہ ہم لوگوں نے تو دعوت دی تھی، اگر امام حسین ادھر آ جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین جو ہے، امام حسین اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل. امام حسین مدینے سے چل کر اتنا لمبا سفر کوفے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن کوفہ والوں نے غداری کی، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، تو امام حسین اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہوئے. تیسرا مقصد، 5-6 مقصد بیان کروں گا، زیادہ نہیں. تیسرا مقصد جو امام حسین کا بیان کرتے ہیں علماء، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہی تھا کہ بیعت نہ کریں. امام حسین نے جملہ کہا ہے کہ لو لم اجد مرجعا فی الدنیا لما بایعت یزید ابن معاویہ، کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی بھی پناہ نہ ملے تو بھی میں یزید ابن معاویہ کی جو ہے بیعت نہیں کروں گا. شروع سے لے کر کے مدینے سے لے کر کے کربلا تک میں امام حسین نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لاؤ میں بیعت کر لوں. جناب عقبہ ابن سمعان جناب رباب کے غلام تھے. واقعی کربلا کے بعد عصر عاشورہ ان کو اسیر کیا گیا. اسیر کرنے کے بعد عقبہ ابن سمعان سے عمر سعد نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں. تو کہا کہ عمر سعد نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ غلاموں کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ میں کربلا کے پورے سفر میں مدینے سے لے کر کے آخر تک میں امام حسین کے ساتھ میں تھا. امام حسین نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا. ایک جگہ اور بھی ہے کہ مثلی، البتہ اس میں ایک پوائنٹ ہے میں اس لیے اس کو بتا دے رہا ہوں، مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس میں جو پوائنٹ جو میں نے کہا وہ یہی ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میرے جیسا یعنی کوئی بھی مومن انسان میرے جیسا، اور یزید بھی بہت دور کی بات ہے. یزید کا جیسا کوئی دوسرا انسان بھی بد کردار ہو تو اس کی بیعت نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے سرنڈر نہیں ہونا ہے. مثلی یعنی یہاں پر دیکھیں علماء نے کیا بات کہا کہ امام حسین کا ایک مقصد صرف جہاد کرنا نہیں تھا، کربلا میں مجاہد کو تیار کرنا بھی تھا تاکہ قیامت تک مجاہد تیار ہوتے رہیں. اس لیے امام حسین نے کہا میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک اگر اس طرح کے حالات بنے تو پھر بیعت نہیں کرنا ہے بلکہ جہاد کرنا ہے، مجاہد کو تیار کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات.
اسی بات کو اگر کوئی ایک اچھا خطیب سے وہ بیان کرتا، بہت ہی اچھے انداز میں بیان کرتا اور آپ لوگ بہت محظوظ بھی ہوتے. لیکن بہرحال میرا مقصد اس بات کو پہچانا ہے، امام حسین کا مقصد ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مجاہد تیار کریں قیامت تک کے لیے، اسی لیے انہوں نے مثلی بھی کہا. بہرحال امام حسین نے جو ہے بیعت، اور آخر تک بھی فرماتے رہے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ سے بہت دور ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک جگہ میں گیا ایک مجلس میں شرکت کرنے، ایک بہت مشہور ذاکر ہیں یہاں کے، بمبئی کے، مطلب ممبرا کے نہیں، بمبئی کے. انہوں نے مجلس میں پڑھا تھا، میں اتفاق سے میں سادے لباس میں، عمامے میں نہیں، ایسے ہی تھا. انہوں نے ایک بات پڑھی، مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی، اور وہ بات، اور میں نے آواز اٹھائی، لیکن شاید مجھے بیچ مجلس میں ٹوک دینا چاہیے تھا، لیکن احترام لباس میں ان کے میں نے بیچ مجلس میں نہیں ٹوکا. لیکن مجلس کے فوراً بعد میں نے آواز اٹھائی اور یہ بات ہنگامہ ہوا وہاں پر کافی، اور اس کے بعد سے وہ وہاں شاید ان کا بلانا کم بھی ہو گیا. یہ بات شاید آپ لوگ بھی کبھی سنیں، میں اسی بات کو یہاں پر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے جو پڑھا کہ میں نے پڑھا، ان کا یہ دعویٰ بھی ہے، بار بار دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میری بہت زیادہ میرا مطالعہ ہے. میرا تو یہ ہے کہ میرا بہت کم مطالعہ ہے، بہت کم مطالعہ ہے، واقعی بہت کم مطالعہ ہے، یعنی قطرہ بھی اگر کہیں تو بھی بہت کم ہے، علم ہی بہت کم ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اکثر وہ دعویٰ کرتے بھی ہیں ممبروں سے بھی، کہ متنازع شخصیت ہو گئی، کہ بہت ہی زیادہ اہل مطالعہ ہے. لیکن انہوں نے کیا پڑھا جس پر مجھے بہت بے چینی ہوئی؟ کہا کہ امام حسین نے آخری وقت میں یہ کہا کہ اگر مجھے پانی پلا دو تو میں بیعت کر لوں گا. میں اسی وقت میں بہت زیادہ مجھے یہ بات کہ یہ تو کہیں آیا ہی نہیں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، نہ ہی میرے عقل میں یہ بات آ سکتی ہے. سارا مقصد ہی ختم. کیا مدینے میں پانی نہیں ملا تھا امام حسین کو، یا کہیں اور پانی نہیں ملا تھا؟ کہا کہ، اور اس کے بعد انہوں نے نقطہ کیا مارا جس پر پبلک نے واہ واہ کیا، جس پر اور بھی زیادہ ہے. آپ لوگ بھی واہ واہ ہر بات پہ مت کیا کیجیے، جو تعریف کے قابل ہے روایت میں اسی کی تعریف کیجیے، جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا اس کے بعد نقطہ کیا مارا کہ اب جب یہ کہا تو عمر سعد نے حکم دیا لشکر والوں کو کہ جا جاؤ اپنے خیمے سے پانی لاؤ. اب جو بھی مٹکا اور گھڑا اور سراہی دیکھی جا رہی سب سوکھی ہوئی، اور اس کے بعد لوگ بھاگ کر گئے نہر فرات پہ، تو دیکھا نہر فرات بھی سوکھی ہوئی ہے، پوری سوکھی ہوئی. تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا اور نہ ہی میری عقل میں یہ بات آنے والی ہے عزیزو. تو امام حسین نے آخری تک میں، امام حسین اس ذلت کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. کہا میرے جیسا نہیں بیعت کر سکتا تو خود کیسے بیعت کر سکتے ہیں عزیزو. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یہ تین مقصد. چوتھا مقصد جو اہم مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے، جس کے لیے خود امام حسین نے بھی فرمایا، جب محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا مت جائیے، وہاں کوفہ والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ میں وفا نہیں کی، اور جو ہے وہ آپ کے بھائی کے ساتھ میں وفا نہیں کی، ان لوگوں کو پہ تو بیعت کی تھی اور بیعت توڑ دی. آپ کے ابھی آپ کے ساتھ تو بیعت نہیں کی ہے، آپ کے اوپر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، صرف دعوت دی ہے، خط دیا ہے. امام حسین نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن بہرحال جو ہے دعوت دی ہے، مجھے جانا ہے بہت. تو امام حسین نے کیا کہا اس وقت، اپنا مقصد کیا بیان کیا، جو چوتھا بڑا مقصد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. امام حسین اپنے اس مقصد میں بھی پوری طرح کامیاب رہے، قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا. آج جو شیعت باقی ہے یہ حسین کے صدقے میں ہے، اور یہ واقع کربلا کی جو برکات ہیں، یہ برکات قیامت تک بیان سے باہر ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال مسلمان اور شیعہ ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی. شیعانی الحسین مشہور کتاب ہے، مجھے حسین نے شیعہ کیا. مشہور عیسائی نے لکھا مجھے حسین نے شیعہ، مصری عالم اہل سنت تھا، اس نے لکھا مجھے حسین نے شیعہ کیا. کہا میں نے جب واقع کربلا پڑھا تو باقی اور واقعات کی میں نے توجیہ پیش کر دی، لیکن واقع کربلا کی مجھے کوئی توجیہ ملی نہیں، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز مجھے ملا ہی نہیں. اس واقعے سے میں شیعہ ہو گیا. تو واقع کربلات کی برکت جو ہے میرے ذہن میں بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ پھر بہت طولانی ہو جائے گی عزیزو. خلاصہ یہی میرے نظروں میں بھی ہے، یہاں پر بھی ممبرا میں، جن کو صرف حسین کی محبت سے اور صرف واقع کربلا سے، اور یہ آج جو ہے وہ راہ راست پر موجود ہیں، راہ راست پر ہیں، اور گمراہی سے بھٹک کر کے ہدایت پا چکے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. جو
کہ لوگ کہتے ہیں خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے لیے، ایک عالم نے مجھ سے ہی کہا تھا ایران میں کہ آج جو شیعوں کا جو حال ہے ہندوستان میں، جو شیعہ جو باقی ہیں اور یہ عزت آبرو کے ساتھ الحمدللہ رہے ہیں، شاید ان کی عزاداری میں خلوص بہت ہے. وہ بالکل اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے آگ کا ماتم کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں آگ کا ماتم کیا تھا کبھی. فوراً جو میرا پیر چومنے لگا. میں نے اس کو روکا، بھائی آپ پیر مت چوکے، نہیں آپ عزادار ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان کی عزاداری. یہ شاید یہ عزاداری کی وجہ سے آج جو ہے ہماری عزت و آبرو اور جو جان و مال عزت آبرو محفوظ ہے. عزیزوں، میرے ذہن میں واقعات آ رہا ہے، سنا چکا ہوں، لیکن پھر ابھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، خلاصہ سنا دے رہا ہوں آپ کو. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آغا وحید خراسانی کی ایک کلپ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، درس میں انہوں نے اپنے بیان کیا کہ جب ایران پر رشیا کی جو فوج آئی تھی، ایک جوان آیا، اس نے کہا ڈاکٹر شیخ حسن میرا آپریشن کر دو. تو کہا میرے پاس آپریشن کا سامان موجود نہیں ہے. تو کہا ایسے ہی کر دو، جو ہے تمہارے پاس چاقو چھری جو بھی ہے اسی سے آپریشن کر دو. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ جب آپریشن کرنے لگے مجھے بتا دیجئے. اب آپریشن کا ڈاکٹر نے کہا سب تیار ہے، تم لیٹ جاؤ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور نور علی النور، اس طرح سے کچھ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کا ظاہراً ڈاکٹر نے دیکھا کہ نبض رک گئی، مر گیا وہ. 1 گھنٹہ آپریشن. پوچھا کتنی دیر آپریشن چلے گا؟ بولا 1 گھنٹہ. بہت جلدی میں شارٹ میں سنا رہا. 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے بعد پھر وہ اٹھا، یہی کلمات ادا کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور علی النور، یہ جو ہے. اس کے بعد بہرحال وہ اٹھا. جب یہ ڈاکٹر نے دیکھا، پوچھا کیا آپ امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ کہا کہاں مولا، کہا میں نہیں. کہا نہیں. جب بہت اصرار کیا، نہیں آپ آدمی عام آدمی تو نہیں ہے، بہرحال آپ جو ہے اس بتایا کہ میں 7 آدمی اس وقت امام زمانہ کے سے رابطے میں ہیں، میں ان 7 میں سے ایک سے رابطے میں ہوں. یعنی میری اتنی اوقات نہیں کہ ڈائریکٹ امام سے رابطے میں ہوں، تو بھی اتنا بڑا مرتبہ. تو انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے امام زمانہ نے کہا کہ امام زمانہ سے کہیے کہ ذرا دعا کر دیں کہ روس کی فوج یہاں سے چلی جائے، بہت مسلمان شیعہ مارے جا رہے ہیں، بہت مارے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ لیکن ٹھیک ہے، لیکن امام زمانہ بہت خوش نہیں ہے آپ اس حکومت سے. اس دولت جو اس وقت یہ اسلامی جمہوریت سے پہلے کی بات ہے. کہا خوش نہیں ہے اس حکومت سے. شاہ کا دور تھا، بہت کرپشن تھا وہاں پر، بڑی بے حیائی، بڑی بدعنوانی تھی. کہا کہ خوش نہیں ہے، صرف ایک چیز کی وجہ سے امام زمانہ جو ہے وہ آپ لوگ کے جو ہے وہ آپ لوگ کی طرف مہربان ہے، متوجہ ہے، اس لیے کہ آپ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں امام حسین کے غم میں. اس وجہ سے امام زمانہ آپ پر مہربان ہے. بہرحال وہ خود گیا اور اس نے کہا بیرید یعنی جاؤ جاؤ 3 بار کہا. مشکل سے آدھے گھنٹے میں فوج وہاں سے چھوڑ کر کے سب بھاگنے لگی. پتہ چلا کہ رشیا سے آرڈر آیا کہ فوراً وہاں سے چھوڑ کر کے ادھر آؤ. تو بہرحال میں بہت شارٹ میں نے خلاصہ سنایا. تو یہ واقعہ کربلا کی برکات، اسی برکات سے قیامت تک یہ جو مجلسیں، یہ جو درس، یہ جو ہم بول رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کچھ ایک زاد اور توشہ فراہم کر رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، یہ سب اسی واقعہ کربلا کی برکات سے ہے کہ نہیں؟ قیامت تک یہ جو ہے وہ برکات جاری رہے گی. تو یہ امر بالمعروف کے مقصد میں بھی امام حسین پوری طرح سے کامیاب ہوئے. یہ چوتھا اور ایک عظیم مقصد. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. پانچواں اور آخری مقصد، اور زحمت آپ کی تمام، کہ جو سب سے بڑا مقصد، یہی مقصد تھا دیکھا جائے سب سے بڑا اور بنیادی مقصد، مقصد عالی، وہ تھا اللہ کی رضایت حاصل کرنا. امام حسین نے جو قیام کیا، نہ تو ان کو دنیاوی کوئی لالچ تھی، نہ کوئی حکومت کی، نہ کسی چیز کی کوئی لالچ. خود امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ میں جو خطبہ دیا ہے اس میں یہی فرمایا کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضایت ہم اہل بیت کی رضایت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو چلنا چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے فلیرحل معنا، پس وہ ہمارے ساتھ چل پڑے اللہ کی خوشی کے لیے. رضوان من اللہ اکبر، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی اللہ کی خوشی ہے، باقی تمام چیزیں وہ سائٹ کی میں چیزیں ہیں. رضوان من اللہ اکبر. امام حسین کا قیام اللہ کی خوشی کے لیے تھا. جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے بیٹا امام حسین سے، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو شہید دیکھے، تم کو قتل ہوا دیکھے. تو جب اللہ کی یہ مرضی، تو پھر امام حسین نے بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہش کے لیے، اور اسی لیے آخر وقت میں فرمایا رضن بے رضا کا و تسلیما لامرک لا معبود سواک،
اے بار الہ میں تیری رضایت پر راضی ہوں، تیرے حکم پر میں تسلیم ہوں۔ تو سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا۔ اور حقیقت میں حدیث معصومین کی کہ مومن کی جان کی قیمت سوائے رضا الہی کے، اللہ کی مرضی کے علاوہ اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو امام حسین نے گودی قتل گاہ میں بھی عزیزو، لیکن جب یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچا اور جناب زینب اس لباس خاک اور خون آلودہ جناب زینب جب آئیں تو تمام بیویوں نے جناب زینب کو حلقے میں لے لیا۔ یہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے من ہذہ المتکبرہ، یہ چونکہ امام جناب زینب اگرچہ اس پریشانی کے عالم میں تھی لیکن بڑے ہی باوقار اور چاروں طرف سے بیویوں کا حلقہ ہے، پوچھتا ہے من ہذہ المتکبرہ، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ جب 3 بار جب اس نے پوچھا تو کسی نے مجمع میں جواب دیا ہذہ زینب بنت فاطمہ بنت الحسین، یہ زینب ہے جو فاطمہ کی بیٹی ہیں، اور فاطمہ بنت رسول اللہ، اور فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ یعنی شاید وہ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ یہ رسول کی نواسی ہیں عزیزوں۔ تو یہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ کیفا رأیت سن اللہ بے اخیک الحسین، اے زینب تم نے کیسا پایا کہ اللہ نے کیا کیا تمہارے بھائی حسین کے ساتھ میں؟ دیکھیں تانا مارنا شروع کیا، یعنی اللہ نے کیا، معاذ اللہ، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو جناب زینب نے کیا عمدہ جواب دیا ہے، یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کوئی چیز نہیں پائی۔ اچھائی عزیزوں کب ہوتی ہے؟ جب امام حسین اپنے سارے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ امام حسین اپنے سارے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے کہ الحمدللہ، معاذ اللہ، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم کو ذلیل اور رسوا کیا اور تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تم کو اسیر کیا۔ تو جناب زینب نے کہا کہ ذلیل و رسوا ہم نہیں ہیں، ذلیل و رسوا فاسق و فاجر ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبوہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے نبوت کو ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں عطا کیا ہے۔ تو پھر یہ ملعون کہتا ہے کہ لیکن تمہارے قتل سے ہمارے دل کو ٹھنڈک ملی، ہمارے آنکھوں کو نور محسوس ہوا۔ جب یہ سنا تھا جناب زینب رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یبن مرجانا، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ ہؤلاء الذین کتب اللہ علیہم، کتب اللہ لہم شہادہ، کہتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شہادت، جن کے نصیب میں قتل ہونا لکھا تھا، یعنی شہادت کا قتل لکھا تھا۔ تو جب یہ لیکن یہ جملہ بولا ہے یہ ملعون ہما، کہتے ہیں کہ پھر اس نے ارادہ کیا کأنہ ہما بقتلہا، اس نے بھی ارادہ کیا کہ جناب زینب کو قتل کر دے، لیکن عمر ابن حریث ایک دربار میں موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام میں اور ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ عورتوں کو قتل کیا جائے۔ تو جب وہ ایک شخص نے ٹوکا تو اتنا غصے میں آیا، امام حسین کے سر کو منگایا اور اس کے بعد امام حسین کے سر سے اور بید بھی کرنے لگا، چھڑی مارنے لگا ہونٹوں پر، چھڑی مارتا ہے، غصہ اتارنے کے لیے چھڑی مار رہا ہے بار بار۔ جناب رباب نے جب دیکھا تو برداشت نہ ہوا، دوڑ کر کے جاتی ہے، سر حسین کو اٹھا کر کے واہ حسینہ واہ مظلومہ کی آواز بلند کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ابن زیاد ملعون، چونکہ شب جمعہ مجھے ایک بات اور مصیبت یاد آ گئی، ابن زیاد کہتا ہے یہ حسین تم کتنی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جب ابن زیاد نے یہ جملہ امام حسین کے بارے میں کہا تو جناب زینب نے کہا کہ میرا بھیا اتنا بوڑھا نہیں تھا، اتنا ضعیف نہیں تھا، وہ تو داغ علی اکبر ہے جس نے میرے بھیا کو بوڑھا کر دیا۔ ہاں عزیزو، آج شب جمعہ بھی ہے، اتفاق سے ایران کے ایک نوحہ خان جو قافلہ لے کر کے شب جمعہ کربلا پہنچے تھے، جب امام حسین کے روضے پر پہنچے تو انہوں نے امام حسین کے روضے میں بیاض کھولی، علی اکبر کا نوحہ سامنے آیا، انہوں نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، بڑا گریہ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ اپنے مسافر خانے میں آئے تو تھوڑی دیر میں جب ان کی آنکھ لگتی ہے تو دیکھتے کہ امام حسین آئے، امام حسین کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ کہا اے شخص اب جب بھی کربلا میں آنا تو علی اکبر کی مصیبت، علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ ارے جب سے تم نے یہ پڑھا ہے میری ماں فاطمہ زہرا آئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔